السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 983واں سبق ہے۔ محترم دوستو، کل کے سبق میں نے بتایا تھا کہ ہماری اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، صرف آپس کے توڑ، آپس کے اختلافات اور سیاسی شعور نہیں ہونے کی وجہ سے ہم جس اسمبلی حلقے کے اندر آسانی کے ساتھ میں ایک امیدوار کو جتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ووٹروں کی غلطی، ان میں اتنا سیاسی شعور نہیں ہے کہ متحد اور متفق ہو کر ایک فرد کو ووٹ دے، تو ووٹوں کے بٹوارے کی وجہ سے ایک امیدوار جو آسانی کے ساتھ میں جیت سکتا تھا، وہ 150، 200، 300 ووٹوں کے فرق سے ہار جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ووٹروں میں سیاسی شعور نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے مثال دے کر بتایا کہ دیوبند جیسا شہر، جہاں پہ مسلمانوں کے درمیان میں ووٹ تقسیم ہو گئے اور آسانی کے ساتھ میں تیسرا کینڈیڈیٹ چن کے آیا۔ اور آپ دیکھو نا، اتر پردیش اسمبلی کا آج کا حال دیکھو، جہاں پہ کبھی 80 MLA مسلم ہوا کرتے تھے، 80 MLA مسلم ہوا کرتے تھے، آج وہاں پہ بچے کچے 20 بچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہر جگہ کی اگر آپ ہسٹری، ہر جگہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا، ووٹوں کا بٹوارا، شعور نہیں ہے۔ شعور، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، چھوٹا بننے کو تیار نہیں، ہر ایک کو بڑا بننے کا ہے۔ اور پھر دوسری غلطی ہم نے بتائی تھی، جو کھڑے رہنے والے ہیں، کہ کھڑے رہنے والوں میں بھی قربانی دینے کا جذبہ نہیں، کیونکہ مفاد پرستی بھری ہوئی ہے قوم کے نام پر۔ ہر ایک آج آپ دیکھو نا، آپ جتنے بھی امیدوار ہیں، کوئی بھی پارٹی کا رہو، وہ قوم کی بات کریں گا، قوم کی، لیکن آپ اس کا پچھلے 5 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، قوم کے لیے اس نے کتنی قربانیاں دی، غریبوں کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ میرے محترم دوستو، لیڈر وہ ہے جو غریبوں کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑا رہنے والا، لیڈر وہ ہے جو غریبوں کی جھوپڑ پٹیوں میں بھی چکر مارنے والا اور ان کے مسائل کو بھی حل کرنے والا۔ لیڈر کون ہے؟ لیڈر وہ نہیں ہے جو صرف اپنی سیاسی پوزیشن، اپنی سیاسی بڑھوتری چاہنے والا اور اپنے مقام اور مرتبے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے، ابھی جیسے مثال کے طور پر ہم ابھی بات ہی کر رہے تھے تو رات میں ایک اور خبر سننے کے لیے ملی کہ ایک ایسا مسلم امیدوار جس کے چانسز تھے کہ وہ جیت سکتا ہے، لیکن اس نے اعلان کر دیا، بھائی دیکھو میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، مجھے ووٹ مت ڈالو، فلانے امیدوار کو ڈالو۔ اب کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس نے بھڑوا گیری کیا، اس نے اپنے ضمیر کو، ایمان کو بیچ دیا۔ اور ایسے بھڑوے بھرے ہوئے ہیں ہماری قوم کے اندر بھی، جو قوم اور سماج کا اور ہماری قوم کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک کے بارے میں نے سنا کہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اس نے قسم کھائی، قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہا کہ مجھے ٹکٹ دو، میں قوم کی خدمت کروں گا، قوم کی سیوا کروں گا۔ ارے سیوا کے نام پہ میوہ کھا لیا تو نے رات کے اندھیرے میں، اور عین وقت پہ جا کے اپنا ٹکٹ واپس لے لیا۔ یہ ایسی ضمیر فروش، ایمان فروش تو قوم ہے ہماری، کس لیڈر پہ بھروسہ کرو گے آپ؟ اسی لیے میں جو چلا کے ہر الیکشن میں بولتا ہوں، ہمارا لیڈر وہ جس کے گھر پہ رات میں 2 بجے 3 بجے بھی اگر ہم نے دروازہ کھٹکھٹائے تو اس نے ہماری مدد کے لیے اور قوم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ ہمارا لیڈر نہیں ہے جو صرف بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ میں گھومنے والا، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والا، جو صرف اپنی پوزیشن، اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو بنانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ہمارا لیڈر نہیں ہے۔ ہمارا لیڈر وہ ہے جو قوم کے مسائل میں قوم کے ساتھ میں کھڑا ہونے والا ہے، جو پارلیمنٹ میں قوم کے مسائل کو اٹھانے والا ہے، جو اسمبلی میں قوم کے مسائل کو، جس کو مطلب اپنے سے زیادہ اپنے قوم کی فکر ہو۔ ایسے جو لیڈرز ہیں میرے محترم دوستو، ارے وہ ہمارے لیڈر ہے، ویسوں کو ہم نے ووٹ دینا چاہیے، ایسوں کو ہم نے جتا کے لے کر آنا چاہیے۔
یہ گاڑیوں میں گھومنے والے، بنگلوں میں رہنے والے، کبھی ان کو گراؤنڈ لیول کی ہوا بھی نہیں لگی، کبھی کسی جھوپڑ پٹی کے اندر غریبوں کا حال انہوں نے کبھی پوچھا نہیں، یہ کائے کے لیڈر ہیں ہمارے؟ یہ تھوڑی ہمارے لیڈر ہیں، یہ تو اپنی پوزیشن بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، ایسے بھڑووں کو ووٹ مت دو، ایسے ضمیر فروشوں کو ووٹ مت دو، ایسے ایمان فروشوں کو ووٹ مت دو جو صرف اپنی پوزیشن بنانے کے لیے پالیٹکس کے اندر آئے ہوئے ہیں اور قوم کا ایسے سودا کرنے والے ہیں کہ جدھر ان کے سامنے جس نے زیادہ ٹکڑے ڈال دیا اس کے پیچھے دم ہلاتے پھرنے لگ گئے۔ بیچ دیا انہوں نے قوم کو، قرآن پاک ہاتھ میں لے کر قوم کا سودا کرنے والے یہ جو حرام خور بھڑوے ہیں، ایسوں کو ووٹ مت دو، یہ ہمارے لیڈر نہیں ہے یہ۔ اور اللہ کے واسطے دوسری ایک اور درخواست میں آپ سے کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے آج کے زمانے میں اگر کتا بھی خریدنے کے لیے جائیں گے نا، کتا، میں ابھی آپ کو دوسری مثالیں نہیں دیتا ہوں کہ بکری کتنے میں آتی ہے، بیل کتنے میں آتا ہے، اونٹ کتنے میں آتا ہے، میں آپ کو کتے کی مثال دیتا ہوں۔ کتا بھی اگر آپ خریدنے کے لیے جاؤں گے، اب یہاں ہمارے یہاں بڑے شہروں کے اندر کتے کی دکانیں ہوتی ہے، کتے بکتے ہیں وہاں، کتوں کے پلے، تو کتے کا پلا بھی اگر خریدنے کے لیے جائیں گے اس کی قیمت 10,000 روپیے سے کم نہیں ہے، 5,000 روپیے سے تو میں سمجھتا ہوں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملیں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ کتوں کے پلوں سے بھی بدتر ہے جو 1,000 اور 2,000 روپیے میں اپنے ایمان کو بیچنے والے ہیں، اپنے ووٹ کو بیچنے والے ہیں۔ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنے کا ہے، پیسے لے کر اپنے ووٹ کو بیچ کر اپنے آپ کو غلامی کے طوق میں جو ڈالنے والے ہیں وہ کتوں کے پلوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتے کا پلا بھی جو ہے وہ بھی 2,000 روپیے میں نہیں آتا ہے، وہ بھی 1,000 روپیے میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ انسان جس کو قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے اعلیٰ مخلوق جس کو بنایا تھا کتے کے پلے سے بھی بدتر ہو کر یہ 500 روپیے میں ایمان بیچ رہا ہے اپنا، یہ 1,000 روپیے میں ایمان بیچ رہا ہے۔ اور بھڑوے کچھ ایسے پیدا ہو چکے ہیں ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلوں کے اندر جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ پہلے ہی جا کر اپنی بھڑوا گیری کر کے اپنی دلالی وہاں سے لے کر آ جاتے ہیں۔ میں فلانے برادری کا لیڈر ہوں، میرے برادری میں 200 لوگ ہیں، 200 لوگوں کے حساب سے مجھے اتنی جو ہے بھڑوا گیری دو، اتنی دلالی دو۔ تو یہ پہلے ہی جا کے بھی برادری کے مکھنڈ بن کر، سماج کے مکھنڈ بن کر، دین کے مکھنڈ بن کر۔ اور میری ایک درخواست ہے لیڈروں سے، ایک لیڈر سے میری ملاقات ہوئی، وہ چلا کے کہنے لگا میں نے دیکھا فلانے داڑھی والے ایسا کرتے ہیں، ٹوپی والے ایسا کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے بولنے لگا، وہاں پہ کچھ غیر مسلم بھی تھے۔ تو یہ ایسے جو جوشیلے اور جذباتی لیڈر ہے نا، ذرا میری بھی ایک نصیحت یاد رکھو، یہ کہیں پہ بھی چلاتے مت جاؤ رے، یہ کہیں پہ بھی قوم کو ذلیل مرگ مت کرتے جاؤ۔ ہر ٹوپی پہننے والے کو، ہر داڑھی پہننے والے کو دیندار تو نے سمجھا، یہ تیری غلطی ہے۔ اور کہیں پہ بھی بومباڑیاں مت مارتے جاؤ کہ ہمارے ساتھ میں ایسا دھوکہ کرے اور ہمارے سے اتنے لاکھ لے کر گئے، ہم کو ووٹ نہیں دیے، اور میرے سے ووٹ کے لیے پیسے لیے نا، جس نے لیا اس کا گریبان پکڑ۔ ہر جگہ پہ داڑھی ٹوپی والوں کو ذلیل کرنے والے یہ خود قوم کے بھڑوے ہیں اور یہ خود قوم کے دلال ہے، جنہوں نے پیسے دیے ووٹ کے لیے۔ تو تم خود اپنی حقیقت بتا رہے ہو کہ آج جو تم پوزیشن کے اوپر ہو، پیسے دے کر تم نے ووٹ خریدے ہوئے ہیں، تم خود یہ بات کا اظہار کر رہے ہو۔ تو کائے کے لیے جہاں دیکھو وہاں پہ ایکسائٹمنٹ کے اندر داڑھی والے ایسے، ٹوپی والے ویسے۔ کون بولا تھا رے تیرے کو دینے کے واسطے میں؟ کیوں دیا تھا تو نے؟ تو ایسے جو ہے میرے محترم دوستو، میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو، جہاں دیکھو وہاں پہ شروع ہو جاتے وہ داڑھی ٹوپی والے، دیکھے کہ ان کے اندر کا جو وولف ہے وہ پوری طرح سے جاگ جاتا ہے۔ تو کہیں پہ بھی داڑھی ٹوپی والوں کو ذلیل اور بدنام مت کرو۔ ایک بات یاد رکھو، ہر داڑھی ٹوپی پہننے والا جو ہے نا، اس کے اوپر کوئی ایسا سکہ نہیں لگے ہوا ہے تقوی کا
ایک بات یاد رکھو، تقوی آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے. یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے جو تم نے خالی سر کے اوپر ٹوپی دیکھ لی ہے چہرے پہ. ارے یہ تو آج کل لوگ دھندے کاروبار کے لیے بھی رکھ رہے ہیں. رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نے دیکھا ماشاءاللہ داڑھی واڑی سر پہ ٹوپی رکھ کے منہ کے اندر جو ہے وہ گائے چھاپ زردے کی پوڑی ڈالی ہوئی ہے، گٹکا بھرا ہوا ہے منہ کے اندر. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا. ابھی کیا بولیں گے آپ؟ پتا چلا نہیں حضرت بیوپاری ہے، دھندے کاروبار والے ہیں. اس لیے اپنے بزنس کو، اپنے دھندے کو سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے داڑھی ٹوپی کی نمائش شو روم کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ تو ٹریپ ہے ان کا. یہ داڑھی اور یہ ٹوپی یہ تو جالا ہے. یہ ٹریپ کے اندر لوگ اس کو دیکھ کر یہ سمجھے بھائی یہ کاروبار کرنے والا اور یہ تجارت کرنے والا ایماندار ہے. کیوں؟ چہرے پہ داڑھی ہے بولے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے اس کے. تو میں نے یہ چیز دیکھا ہوں. ایسے لوگ جا کر جب ووٹ کے لیے پیسے لیتے ہیں تو بعض لیڈر جو ہے وہ بعد میں کہیں پہ بھی کوئی بھی مجلس میں گئے کہ بس ان کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غلطی تمہاری ہے، تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ تم ہر داڑھی ٹوپی والے کے اوپر اس طریقے کا بہتان اور الزام لگاؤ. یہ تمہاری غلطی ہے. آج کے زمانے میں تو بہت سارے بے ایمان بھی ایسے ہیں جو چہرے پہ داڑیاں رکھ کے اور سر پہ ٹوپیاں پہن کر مسجدوں میں چندے کر رہے ہیں. دیکھ لو آپ رمضان کے اندر ایسے کتنے ویڈیو ملے. اور اگر نہیں تو میرا ایک دوست ہے، ہمارا ایک دوست ہے، اب بھی اس نے مجھے 8 دن پہلے، ہمارے یہاں پہ بہت بڑی ایک جامع مسجد ہے، کوثر باغ کی جامع مسجد، وہیں پر ایک مانگنے والے کو انہوں نے پکڑا، تحقیقات کی، پتہ چلا غیر مسلم ہے. لیکن آپ اس کی ظاہری وضاحت کو دیکھیں گے ماشاءاللہ ٹوپی پہن کر، کاندھے پہ رومال وغیرہ ڈال کر، مسلمانوں کے کپڑے پہن کر ایسے وہ بھیک مانگ رہا ہے جیسے خاندانی مسلمان ہو. تو بہرحال میں دوسرے ٹاپک پہ اس لیے مجھے آنا پڑا کیونکہ یہ ایسے الیکشن کے زمانے میں بہت سارے لوگ چہروں پہ داڑیاں، سروں پہ ٹوپیاں رکھ کر بھی قوم اور ضمیر کا سودا کرنے کے لیے، بھڑوا گیری کرنے کے لیے، اوٹوں کو بیچنے کے لیے لیڈروں کے پاس میں جا کر کہتے ہیں کہ میں قوم کا ٹھیکیدار، میں قوم کا گتے دار، مجھے اس نے ₹1,00,000 دو. اور وہ دینے والے جب دیتے ہیں اور ہار جاتے ہیں اس کے بعد میں وہ ان کی برائیاں، ان کو پھر ہر داڑھی ٹوپی والا ویسا ہی لگتا ہے. اس لیے مجھے تھوڑا سا یہ بات کی وضاحت کرنا پڑی. اس لیے میرے محترم بزرگوں، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، ارے اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا سودا مت کرو. کتے کا پلا بھی وہ 1,000-1,500 روپئے میں نہیں آتا ہے، اس سے بھی نیچے مت گر جاؤ اپنے ووٹ کا سودا کر کے. ووٹ کا اللہ نے تم کو حق دیا ہے، یہ شہادت ہے. تو جس آدمی کے بارے میں بھی تم شہادت دو گے، مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے نظر میں وہ امانت دار ہے، ایماندار ہے. یہ شہادت کو بیچو مت، اس کا سودا مت کرو، بلکہ پوری ایمانداری کے ساتھ، جیسے میں نے ابھی بتایا ہوں. ایک سوال اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا جہاں پہ کوئی مسلم امیدوار نہیں ہے وہاں پہ ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ارے بھائی ہمارا ملک سیکیولر ہے. کوئی ایسے سیکیولر امیدوار کو آپ ووٹ دو جو سارے سماجوں کو ساتھ میں لے کر چلنے والا ہے، ساری قوموں کو ساتھ میں لے کر چلنے والا ہے، جو سب کو اپنا سمجھتا ہے، کسی میں بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے. ایسے امیدوار کو آپ ووٹ دو، ایسے امیدوار کے ساتھ میں آپ کھڑے رہو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کے واسطے یہ چند ٹکوں کے اندر، چند سکوں کے اندر، جیسے میں نے بتایا کہ مجھے اونٹ کی اور بیل کی اور بکری کی مثال نہیں دینا ہے. میں کتے کے پلے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ بھی 10 اور 5,000 روپئے سے کم میں نہیں بکتا ہے. اس سے بھی نیچے کی سطح پہ گر کے 1,000، 1,500 اور 2,000 روپئے میں اپنا ووٹ مت بیچو. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ قوم کے اندر سیاسی شعور پیدا فرمائیں، تبھی جا کر اس ملک کے اندر ایک طاقت بن سکتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.